یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے شاہکار، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بہترین نمونہ جو ہے۔ ان کے پاس ابھی 50-60 سال ہیں، اس میں ان کو انشاءاللہ ہم سکھائیں گے اللہ تعالیٰ کی تخلیقی کلام۔ تخلیق سے یہ اہل بیت کے قرب میں آ جائیں گے اور اہل بیت کا قرب حاصل کر کے یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ ان کے لیے بہترین موقع ہے۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، والدین کا فرض ہے کہ وہ اس بچے کی ساری زندگی پڑی جو ہے اس کو قیمتی بنانے کے لیے اس کو تخلیق کی معرفت اور حقیقت سکھا دیں۔ جو انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، مصنوعی چیزیں جنہیں کہتے ہیں، جیسے انسان کے ہاتھ کی لکھی کتابیں، انسان کے ہاتھ کی بنی چیزیں، اس کے اندر بے چینی ہے، ڈپریشن ہے، بے سکونی ہے، اور تخلیق کی معرفت جو ہے، تخلیقی حقیقت، اس میں سکون ہے۔ یہ جو بچے ہیں، ہر گھر کے جو بچے ہیں، پاکستان کے جتنے بچے ہیں، کاش ان کو والدین کو یہ شعور آ جائے کہ ان بچوں کی ساری زندگی جو پڑی ہے وہ تخلیق کی معرفت اور حقیقت 2-4 سال میں مکمل حاصل کر کے باقی زندگی کے مزے اڑائیں، کیونکہ ساری زندگی ہم آنکھ کھولتے ہیں تو ہماری دن کی ساری ایکٹیویٹیز تخلیق کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو سامنے حق و باطل کی جتنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر کونے میں یہ تخلیق ہے، وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو تخلیق کوئی نہ کوئی صورت، کوئی نہ کوئی چیز اللہ کی بنائی ہوئی وہ ضرور سامنے آتی ہے۔ انسان، ماں باپ، گھر کے اندر انسان سے واسطہ پڑتا ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ جب باہر نکلتا ہے کوئی نہ کوئی جانور سامنے آتا ہے۔ جانوروں کے 2 گروپ جو میں نے بار بار بتاتا ہوں، حلال جانور، حرام جانور، یہ دونوں گروپوں میں سے کوئی نہ کوئی جانور سامنے آتا ہے۔ تو جب ان کو پڑھنے کا اسے علم ہوگا تو یہ بازار جا رہا ہے، دفتر جا رہا ہے تو کتاب کی تلاوت آلریڈی جاری ہے۔ تو یہ بچے جو ہیں ان کے پاس بہترین موقع ہے، یہ 2-4 سال میں یہ معرفت حاصل کریں اور ساری زندگی اس روحانی کتاب، اس تخلیقی کتاب کو ٹینشن کے بغیر، یعنی ان کا جو زندگی گزارنے کا جو سٹائل ہے، ان کا جو اپنی مصروفیت ہے، اسی کے اندر تلاوت پڑی ہوئی ہے۔ جب وہ اپنے کام کاج کرتے ہیں اسی کے اندر تخلیق سے اٹیچمنٹ جاری ہو جاتی ہے۔ وہ تخلیق میں آلریڈی چل پھر رہے ہوتے ہیں تو وہ آلریڈی ان کو جب یہ طریقہ آ جاتا ہے تو ان کی مصروفیت کے اندر ہی تلاوت پڑی ہے، ان کے کام کاج کے اندر ہی نیکیاں پڑی ہیں، ان کے یعنی دن بھر کے کاموں کے اندر ہی سارا علم پڑا ہے۔ وہ علم سارا دن پڑھتے ہیں اور نئے نئے تجربے آتے ہیں، نئی نئی معرفتیں، نیا علم روزانہ کھلتا ہے تخلیق کو دیکھ کر۔ تو ان بچوں کا یہ تخلیق کا سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ باقی زندگی یہ اس علم کے ذریعے قرب اہل بیت میں آ جائیں، اور دنیا سے جب اہل بیت کا قرب حاصل ہو جائے تو ان کا روح، اندر کا روح، انسانی جسم کے اندر ایک اور جسم ہے، وہ کامل ترین انسان بن کے اس جسم سے نکلے تو کامل انسان ہو، کامل انسان ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جب یہ دنیا میں رہتے ہوئے اہل بیت کا قرب حاصل نہیں کریں گے تو ان کا اندر والا جو روحی جسم ہے وہ متشکل ہوتا ہے۔ وہ انسان کا جب اہل بیت کا قرب اسے نہ نصیب ہو تو وہ بندر میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو بندر جنت میں جا نہیں سکتا۔ اب انسان کو جو ہے نا وہ ضرورت ہے اپنے اندر والا جو روحی جسم ہے اس کو محفوظ کرنے کی۔ اسے خطرہ ہے بندر نہ بن جائے، انسان کو خطرہ ہے بندر نہ بن جائے، اس لیے انسان کو حکم ہے کہ وہ آئے اپنے رب کی طرف، وہ آئے اہل بیت کے قرب کی طرف، اس تخلیقی نظام کی معرفت حاصل کر کے، تخلیق سے علم حاصل کر کے۔ بندر کو یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بلندی حاصل کرے، قرب حاصل کرے۔ بندر کو کوئی خطرہ نہیں ہے انسان بننے کا، انسان کو خطرہ ہے بندر بننے کا۔ جو بلندی پر کھڑا ہے نا اسے خطرہ ہے نیچے گرنے کا، نیچے جو کھڑا ہے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے اوپر آٹومیٹک چلا جائے، نہ بندر تنزلی یعنی جہنم میں کھڑا ہوا ہے اور انسان بلندی جنت میں کھڑا ہوا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو
تو اسے خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہیں تنزلی کی طرف نہ چلا جائے۔ اس لیے اسے محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے اہل بیت کا قرب حاصل کرنے کی اور اہل بیت کے نظام میں داخل ہو جانے کی۔ تو ہم جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں جلدی جلدی ہماری اکیڈمی کا افتتاح ہو اور ہم بچوں کو، پورے پاکستان کے بچے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم آن لائن بھی انشاءاللہ سکھانے کی کوشش کریں گے اور ہماری اکیڈمی جو ہے اس کے اندر جتنی تعداد آ گئی اس لائن کے لوگوں کو کامل بنانے کی، اور پھر وہ ایک ایک بچہ جو ہے نا وہ ایک کامل ترین بن جائے گا، وہ اپنے علاقے میں جا کر اس تخلیقی حقیقت کو سمجھائے گا تاکہ دنیا کی اندر جو ہے نا وہ روحی طور پر تبدیلی آئے، اور وہ علم جو انبیاء دنیا میں لے کے آئے ہیں، جو محمد رسول اللہ، مولا علی مشکل کشا، بی بی فاطمہ، حسن حسین نے جو چھوڑا ہے، یہ وراثت ہے، یہ انبیاء کی وراثت، یہ علم ہے۔ تخلیق کا علم جو ہے نا یہ سیکھنا فرض ہے ہر انسان پر۔ یہ ایک ہی کتاب ہے، آدم سے لے کر قیامت تک ایک واحد کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی لکھت جاری ہے۔ کوئی یعنی ہر دور میں نئی کتابیں یا ہر نبی نے اسی کتاب کو پڑھا ہے۔ یہ واحد قرآن ہے، ایک ہی قرآن ہے، اسے یعنی آسمانوں والا قائمہ قرآن جو ہے، جسے ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، وہ، اور جو دنیا میں وہی تخلیق دنیا میں ہوئی ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے نا 30 پاروں کی تحریر ہے۔